لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ادارگار قدر سورہ مبارکہ قمر کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر پیش کیا. تو کوئی ہے جو اس قرآن سے سیکھے، اس قرآن سے جانے، اس قرآن سے عبرت کو حاصل کرے. سورہ مبارکہ قمر کی 15 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. رحلت جناب خدیجہ سے پہلے قرآن مجید کے موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے پیش ہو رہی تھی، اور آج کی شب 12ویں رمضان المبارک کی شب ہے، اور آج اسی سلسلے کو کہ جو قرآن مجید کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوں، اور قرآن مجید کے فضائل کے اعتبار سے، قرآن مجید کی اہمیت کے اعتبار سے کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید کتنا اہم ہے، معصومین کی روایت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج دنیا بھر میں لوگ مختلف قسم کی کیفیتوں کے اندر مبتلا ہیں، اور انہی میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہو گیا، کرونا کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور کچھ کرنے کو نہیں ہے، ہم کیا کریں گھر بیٹھ کے. تو یاد رکھیے قرآن مجید پروردگار عالم نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اگر اس قرآن مجید کے اوپر غور و فکر انسان کرنا شروع کر دے تو انسان کی پوری زندگی اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے. یاد رکھیے صرف ترجمے سے ایک زاویے کو سمجھ لینا قرآن کو سیکھنا نہیں ہے. ہر قرآن مجید کے صفحے کے اندر، ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہے کہ جو آپ سے اب تک پوشیدہ ہے. ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک سب کے سب لوگ مر جائیں، تمام لوگ مر جائیں، کوئی باقی نہ بچے مشرق سے مغرب تک، اور میرے پاس صرف قرآن کا ایک نسخہ ہو تو امام فرماتے ہیں میری زندگی کے لیے وہ کافی ہے، مجھے کسی قسم کی وحشت محسوس نہیں ہوگی. یہ نہیں، امام فرمانے قرآن سے ایسی الفت ہونی چاہیے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے تم اکیلے باقی رہ جاؤ، اور یہ قرآن کا نسخہ تمہارے پاس ہو تو تمہیں وحشت محسوس نہیں ہونی چاہیے. یعنی اتنا بہترین دوست قرآن کو بنانا چاہیے. تو لاک ڈاؤن کا نسخہ سمجھ لیجئے،
جنہیں گھر کے اندر پریشانی ہو رہی ہے، جو گھر میں بیٹھ کر وحشت کا شکار ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو اٹھائیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیجیے اور مفہوم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، علماء کے لیے بھی رکھا ہے، فقہاء کے لیے بھی رکھا ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی رکھا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی رکھا ہے۔ معصومین کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کئی سارے پیغامات ملتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قرآن کی صفت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جعلہ اللہ ربا لعطش العلماء، پروردگار عالم نے اس قرآن کو علماء کی پیاس بجھانے کے لیے رکھا۔ اس قرآن کے ذریعے سے علماء کی پیاس بجھے گی۔ کتنے علوم کے سر چشمے اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ واقعاً قرآن کھول کے دیکھیے، کہانیاں بھی ملیں گی، تاریخ بھی ملے گی، عبرتیں بھی ملے گی، احکامات بھی ملیں گے، ہر قسم کی کیفیت ملے گی، ڈرانے والی چیزیں بھی ملیں گی، خوشخبری والی چیزیں بھی ملیں گی۔ علماء کی پیاس بجھانے کے لیے ہے یہ قرآن۔ جا کر قرآن مجید کو اٹھائیے، دیکھیے قرآن کس طرح سے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں ربیعا لقلوب الفقہاء، فقہاء کے دلوں کی بہار ہے قرآن۔ فقیہ اپنے دلوں کو تازگی دینا چاہتا ہے، قرآن مجید کو کھول کے دیکھے، حلال و حرام کے مسئلے بھی قرآن کے اندر ملیں گے۔ ڈھونڈنے والا ہو، فقیہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ محاجہ لطرق الصلحاء، صالحین کے لیے بہترین راستے قرآن کے اندر ملیں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو صالح بنایا جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، قرآن مجید کے اندر ایسی دوائیں ملے گی کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ملے گی۔ آج آیت قرآنی کے ذریعے سے لوگ علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر۔ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں، کسی کو نظر بد ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ کوئی آیت ہے نظر بد کی۔ کئی ساری آیتوں کے اندر ان تمام احکامات کا تذکرہ موجود ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو انسان بری نظر سے بچائے۔ موعظتین کی تلاوت کرے، اور قرآن مجید کی کچھ سوریں ہیں، سورہ قلم کی آخری جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کرے، سورہ یونس کی 81 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے اس کی تلاوت کرے۔ یہ سارے عملیات آج قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، اور ان کے ترجموں کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آیتیں مربوط ہیں ان عنوانات سے۔ امام فرما رہے ہیں وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، قرآن مجید ایسی دوا ہے، ایسی میڈیسن ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہیں رہتی۔ پھر فرماتے ہیں وَنُورٌ لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ، ایسا نور ہے قرآن مجید کے جس کے بعد اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ اگر انسان صحیح معنوں میں قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو منور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ یاد رکھیے ان تمام باتوں کے لیے کہ قرآن مجید سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے، قرآن مجید سے زندگی کی دوا حاصل کرنے کے لیے انسان کا قرآن کے اوپر عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جن سوروں کو یہ کہہ کے پڑھ دیتے ہیں اچھا یہ سورہ، چھوٹا سا سورہ، تو پھر جب ہم کسی چیز کو چھوٹا جانیں گے تو ہماری زندگی میں اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوں گے۔ واقعا اگر آپ سے کوئی کہے کہ سورہ الحمد کی اتنی تاثیر ہے اور آپ ذہن میں یہ سوچتے بیٹھ جائیں کہ اچھا بس الحمد پڑھنا ہے، تو پھر وہ سورہ آپ کو اس انداز میں اثرات نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا یقین قرآن مجید کے اوپر نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے قرآن کے اوپر۔ ائمہ علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، بادشاہ روم کے بارے میں ملتا ہے سر درد ہوا، اتنا شدید سر درد تھا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو، اور بلا کر کہا کہ سر درد ختم نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے علاج کرنا شروع کیے، علاج کام نہیں آئے۔ ایک مرتبہ پریشان ہو کر خط لکھا، مولا کائنات نے، امیر المومنین نے ایک ٹوپی بھیجی اور کہا جب تجھے سر درد ہو یہ ٹوپی پہن لینا۔ دیکھیں خدا نخواستہ ٹوپی سے کوئی الگ مطلب نہ لے، ورنہ آج کل کے لوگ
سر درد ختم کروا دیتے ہیں ٹوپی دے کر، اور نہیں معلوم جسم کے کتنے حصوں میں درد ہو جاتا ہے، دل کا درد شروع ہو جاتا ہے، ایسی ٹوپی دے دیا کرتے۔ لیکن یہ امیر المومنین کی بھیجی ہوئی ٹوپی ہے، پاک و پاکیزہ ہستی کی بھیجی ہوئی ٹوپی ہے۔ امام نے، روایتوں کے جملے ہیں کہ امام نے اسے ٹوپی بھیجی، کہا جب سر درد محسوس ہو سر کے اوپر رکھ لینا۔ بادشاہ روم نے جب سر درد محسوس ہونے لگا ٹوپی کو سر پر رکھا، دیکھا کہ سر درد غائب ہو گیا۔ جب سر درد ہوتا تھا ٹوپی کو پہن لیا کرتا تھا، اتارتا تھا تو پھر سر درد محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں کہ جس بیماری کی دوا کسی کے پاس نہیں تھی امام نے کیسے علاج دے دیا۔ ٹوپی کو جب کھول کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں ایک ورق کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کچھ امام نے نہیں لکھا۔ یاد رکھیے یہ امام کی عقیدے کی مضبوطی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر ہر قسم کی تاثیر موجود ہے۔ اور ہم پورا قرآن بھی اگر پڑھ لیں تو یہی دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب تمہارے دلوں میں قرآن پر وہ یقین ہی نہیں ہے تو پھر کیسے مسئلہ ختم ہو سکتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے قرآن مجید کو جس انداز میں ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارے استعمال کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے سارے کام قرآن مجید سے لے لیتے ہیں۔ دلہن گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، سر کے اوپر سایہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نہ اس کا حجاب مکمل ہوتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کے سامنے بے حجاب عورت کو لے کے جا رہے ہیں، ذرا سی شرم نہیں آتی۔ ایسا کام شروع کرتے ہیں کہ جس کے اندر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور مولوی کو بلا کر سورہ یاسین پڑھوا لیتے ہیں۔ یہ ہم کام لے رہے ہیں قرآن مجید سے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے کاموں کی ابتدا نہ کی جائے، بالکل کی جائے، حدیث قصہ کے ذریعے ابتدا کیجئے، یاسین پڑھا کر ابتدا کیجئے، لیکن حرام کما کر اوپر قرآن کی آیت نہ لکھیے کہ ھذا من فضل ربی، خدا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم حرام کماؤ۔ پھر کیا کام کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کا جو سب سے زیادہ کام آج کل ہوتا ہے استخارہ۔ ذہن میں رکھیے یہ بھی غلط کام نہیں ہے، لیکن استخارہ کب کرنا ہے یہ ضرور سمجھ لیجیے۔ کس وقت استخارہ کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے جس کام کے اندر شرعی رجحان موجود ہے، یعنی شریعت نے کوئی نہ کوئی اگر ڈائریکشن دی ہوئی ہے اس کام کے اندر، پھر وہاں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک کام حرام ہے استخارہ نہیں ہو سکتا، شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک کام مستحب ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ کرو۔ ایک کام مکروہ ہے، شریعت پسند نہیں کرتی، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کام کے اندر استخارہ کرو جو مباح ہے، جس میں شرعی رجحان، کسی بھی قسم کا شرعی رجحان موجود نہیں ہے، اس کام کے لیے استخارہ کر سکتے ہو۔ اور اس میں بھی ذہن میں رہے، اس میں بھی یہ خیال ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر تم خود مطمئن ہو کہ کام کرنا ہے تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں بنتی۔ اکثر اوقات غلطی انسان کیا کرتا ہے، دیکھیے قرآن کا موضوع ہے، کچھ باتیں وضاحت کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اکثر اوقات انسان سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کام تو کرنا ہے، لیکن استخارہ دیکھ لے۔ اب جب استخارہ اسی نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ کام تو کرنا ہے، بس خدا بھی تھپا لگا دے، اور پھر جب استخارے میں منع آ جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا کیا 10 دن کے بعد دوبارہ استخارہ دیکھ سکتے ہیں، 5 دن کے بعد دوبارہ دیکھ سکتے ہیں؟ پھر نیتیں بھی ان کی خراب ہو جاتی ہیں کہ میری نیت یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی کام کا آپ سوچ چکے ہیں کہ کام کرنا ہے تو پھر استخارہ مت کیجیے۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مطلب ہے خداوند عالم سے طلب خیر کرنا کہ پروردگار تو نے اس کام میں میرے لیے بہتری رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ طلب خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالی پروفٹ ہوگا، پیسوں کا پروفٹ ہوگا۔ کوئی نقصان میں پڑ جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تو استخارہ دیکھ کے کام کیا تھا، نقصان کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیے خیر کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا۔ خداوند عالم تمہیں اس نقصان میں ڈال کر اپنے قریب بلانا چاہتا تھا کہ جب تمہیں یہ نقصان ہوگا تو تم آؤ گے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، رو گے، خدا کو پکارو گے،
خدا اس خیر کی طرف تمہیں لانا چاہتا تھا. تو یہ ایک بڑا وسیع عنوان ہے، اس کے اوپر اور لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن انڈورسمنٹ کے لیے استخارہ نہیں دیکھا جاتا. استخارہ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان ایک جگہ پر آ کر پھنس جائے، سارے پلس پوائنٹ بھی برابر ہوں، مائنس پوائنٹ بھی برابر ہوں، پازیٹیو نیگیٹو دونوں کے دونوں برابر ہوں، اور پھر انسان ایک مباح کام کے اندر جب یہ دونوں چیزیں برابر ہوں، پھر اس کے بعد پروردگار عالم سے اگر رضامندی لینا چاہتا ہے، اس کا دماغ یہ طے نہیں کر پا رہا، پھر خداوند عالم سے اگر لینا چاہتا ہے طلب خیر، تو استخارے کو انجام دے، اور جب خدا سے مشورہ کرے تو اس پر عمل بھی کرے. یاد رکھیے، دنیا میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کی بات نہیں مانتے تو اسے بھی برا لگتا ہے. تو خدا کی ذات سے مشورہ لینے کے بعد یہ کیسے سوچ سکتا ہے انسان کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا اور میرا پروردگار برا نہیں مانے گا؟ دیکھیں، وہ رحیم و کریم اپنی جگہ پر ہے، لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے استخارہ کر لیا تو پھر اس کے اوپر ہی عمل کیا جائے. تو حضرات اکرام، یہ قرآن مجید، اس کی تعلیمات کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو جو تعلیمات خداوند عالم ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم نے کس قسم کی تعلیمات دی، ہم نے کس قسم کی تعلیمات کو حاصل کیا؟ یعنی کیا ہم نے قرآن مجید سے اسی انداز کا توسل اختیار کیا جس انداز کا پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے، یا ہم نے بھی اسے فقط استخاروں کی حد تک محدود کر دیا؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استخارہ غلط ہے، استخارہ ہونا چاہیے قرآن مجید سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنے تاریخ میں ایسے مقامات گزرے جہاں پر قرآنی استخاروں نے بہت سارے مسئلوں کو حل کر دیا. ایک بادشاہ کے بارے میں ملتا ہے، نجف کی سرزمین پر پہنچا، اور جب ایک مومن اور دوسرے شخص کے درمیان بحث ہو گئی کہ اس سرزمین کے اوپر جوتے اتار کر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو ایک مرتبہ طے یہ ہوا کہ استخارے کے ذریعے فیصلہ ہوگا. اور جب قرآن مجید کی آیت استخارے کے طور پر نکالی گئی تو جواب آیا فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دو، اپنی نعلین کو اتار دو، کیونکہ تم مقدس وادی کے اندر کھڑے ہو. نجف اشرف کی اہمیت ان لوگوں کی نظر میں قرآن مجید کے ذریعے سے سامنے آ گئی، اور پتہ چل گیا کہ مقدس ہستی کے اندر کھڑے ہیں. تو قرآن مجید کی اپنی برکات ہیں جو مختلف انداز میں ظاہر ہوں گی. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو استخارے کے ذریعے سے اپنے بہت سارے مسائل کو حل کر لیا کرتے ہیں، لیکن استخارے کو ایک کھیل نہ بنایا جائے. قرآن مجید کا صرف یہ واحد استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جسے تم تمسک اختیار کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کے لیے. معصوم کی روایت کے جملے ہیں کہ میں حیران ہوں 4 لوگوں کے اوپر کہ وہ 4 کیفیتوں میں گرفتار ہیں، لیکن ان 4 کیفیتوں میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی 4 چیزوں کا سہارا نہیں لے رہے. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ بڑی تیزی سے روایت کو مکمل کروں، میرا وقت مکمل ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر کہ جو پریشانی میں گر جاتا ہے لیکن خدا کو اپنا وکیل نہیں بناتا. پریشانی میں گر گئے ہو، خدا کو اپنا وکیل نہیں بنا رہے. پھر امام فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پروردگار عالم بہترین وکیل ہے، خدا کو اپنا وکیل بنا دو. جب تم خدا کو وکیل بناؤ گے، خداوند عالم کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، ہم اس انداز میں منقلب کر دیں گے، معاملات کو تبدیل کر دیں گے کہ تمہیں برائی چھو تک نہیں پائے گی. یعنی پریشان ہوتے ہو خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ امام فرما رہے ہیں میں حیران ہوں ایسے شخص کے اوپر کہ جو پریشان ہے لیکن خدا کو اپنا وکیل بنانے کو تیار نہیں. قرآن آیت کہہ رہی ہے، دیکھیں اس انداز میں قرآن مجید کے ساتھ توسل اختیار کیجئے. پھر امام فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر کہ جو غلطی کر چکا ہے، غمزدہ ہے، غلطی کرنے کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں آ کر یہ نہیں کہتا کہ خدا غلطی ہو گئی ہے. میں حیران ہوں ایسے شخص کے اوپر. غلطی ہو جائے تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، معافی کا کانسیپٹ ہی وہاں پر ہے کہ جہاں غلطی ہو. جب غلطی ہو جائے تو کیا کہو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب یونس نے بھی یہ جملے کہے تھے نا. جب غلطی ہو جائے یہ جملے کہہ دو. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہم ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں اور ان کو نجات دے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر کہ جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، جس کے خلاف لوگ پلاننگ کر رہے ہوں،
اور وہ اپنے معاملات کو خدا کے سپرد نہ کرے. اپنے طور پر جب حل کرنے جاؤ گے تو یاد رکھو مکار مکاری میں بہت آگے ہیں، لیکن ایک تدبیر پروردگار ہے جس کے سامنے آ کے سب بے بس ہو جاتے ہیں. اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دو. لوگ اگر مکاریاں بھی کر رہے ہیں اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دو. امام فرماتے میں حیران ہوں کہ جس کے خلاف مکاریاں ہو رہی ہیں اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کیوں نہیں کرتا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کیوں نہیں کہتا. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 44 کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دو. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پروردگار عالم اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا پروردگار عالم دور کر دیا کرتا ہے ان مکاریوں کو کہ جو برائیوں کی صورت میں اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے. امام فرمانے میں حیران ہوں کہ ایسا شخص خدا کے سپرد کیوں نہیں کرتا. اور پھر امام فرماتے ہیں جو دنیا کی زینت کا بھی طلبگار ہے وہ خدا کی طرف رابطہ کیوں نہیں کرتا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سورہ مبارکہ کہف کی آیت کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کر کے پروردگار جو تو چاہتا ہے تیری قوت میں سب کچھ ہے یہ کہہ کر خدا کی طرف توسل کیوں نہیں کرتا. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنَا خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ کہ پروردگار عالم جنت کی خیر میں سے اسے کچھ عطا کر دے. یعنی چار مشکلات میں گرفتار ہو خدا کی طرف رابطہ کیوں نہیں کرتے کہ پروردگار عالم تمہاری مشکلات کو آسان کرے. پروردگار عالم سے دعا ہے بارگاہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تیری بارگاہ میں توسل اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم کے اعمال و مسائل میں شمار فرما.